الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہیں اور دین کے نام لیوا ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہم دین کے نام پہ زندگی کی بہت سی بے اعتدالیوں کا شکار بھی ہیں۔ اور اگر کسی مجلس میں یہ بات کہی جائے کہ یہ بات دین نہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو۔ شک کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان متردد ہو کہ کروں یا نہ کروں، اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا، اگر ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ حالانکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے قرآن میں کتنے ہی مقام پہ آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے میرے نبی میرے جو معاملات ہیں ان میں کبھی شک نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایمان کی معراج عطا کی تھی، یہ حقیقتاً مخاطب آپ کو کیا گیا تھا، لیکن بات مجھے اور آپ کو سمجھائی گئی تھی، کیونکہ ہم ہی اپنے دین کے معاملے میں آج متردد ہیں، اور خصوصاً اپنے معاشرے کی بے شمار رسومات کو دین کا درجہ دے چکے ہیں، اور کوئی بھی شخص اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ میری بات یاد رکھیں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ دین حنیف کی طرف کرنا۔ دین حنیف کہتے ہیں یکتا، جس میں دوسری بات کوئی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب حجۃ الوداع پہ آپ تشریف لائے تو لوگوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ لوگوں، آج میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض شہراہوں پہ سٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، آپ آدھی رات کے اندھیروں میں بھی جب وہاں چلتے ہیں اپنی گاڑی کی لائٹس بند بھی کر لیں تو دوڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس دین پہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ایک روشن شاہراہ کی طرح ہے جس میں کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب گمراہ وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو، پھر وہ اپنی خواہش یا اپنے معاشرے کی رسم یا اپنے فرقے یا اپنے مولوی اور پیر کی امام کی بات کو ترجیح دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یوں تو زندگی کے سارے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اپنے ذوم میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ ان میں آج جو میں نے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی دنیا سے جاتا ہے اور جانے والا یقینی بات ہے یا ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی، اب چاہیے تو یہ کہ جس کا ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہا، جس کے بے شمار ہم پہ احسان بھی ہوں گے، اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، ہم نے اسے الوداع کرنا ہے۔ اور الوداع کرنے کا طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بتلایا۔ ہم کتنے دانا اور عقل مند ہیں کہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی خواہش کے مطابق سارا کچھ کرتے ہیں، جبکہ یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا۔ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد توحید کے امام اور خطیب ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ادارہ ہے تجہیز و تکفین، کفن دینا، جنازے اور دفن کی تیاری کرنے میں وہ معاونت کرتے ہیں۔
ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس نے اتنا خوبصورت کلمہ کہا کہ ساری زندگی شاید میں اس کلمے کو بھلا نہیں سکوں گا۔ اس نے کہا ہم صرف اس جد و جہد اور کوشش میں ہیں کہ جو ہمارا بھائی عزیز اور مسلمان فوت ہونے والا ہے، ہم نے اسے الوداع کرنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے جانے والے لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اتنی باتیں سامنے آتی ہیں العیاذ باللہ، اور اگر انسان کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں جی ایسے موقع پہ اختلافی بات نہ کریں۔ کیا رسول اللہ کا فرمان سنانا اختلافی بات ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمدردی کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم پہ بھی یہ وقت آنا ہے، ہمارا بھی کسی نے جنازہ پڑھنا ہے، ہمیں بھی کسی نے نہلانا ہے، ہمیں بھی کسی نے دفن کرنا ہے۔ تو اگر ان کو رسول اللہ کا طریقہ ہی نہ آیا تو ظلم کس پہ ہوگا؟ متاثر کون ہوگا؟ مرنے والا۔ اور آج جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ میں دکھ کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ بھائی یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ ایک ذمہ دار انسان، سیاست میں ایک بڑا نام ہے ہمارے شہر میں، ان کی دادی فوت ہوئی، جنازے پہ گئے تو انہوں نے ہمدردی کے ساتھ انہیں کہا کہ بھائی تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، اوپر کر لو، تو جنازہ پڑھنے لگے ہو، یہ وضو نہیں رہے گا۔ اس نے کہا یار خاموش ہو، جو وضو کیا کس نے ہے؟ یہ ہمارا سلوک ہے اپنے جانے والے لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ کروڑوں درود و سلام بھیجے، آپ نے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پھر ہم کیوں ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا کہ اس معاملے میں پیارے نبی کی رہنمائی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان جب موت کے منہ میں جاتا ہے اس وقت سے لے کر تدفین اور اس کے بعد تعزیت تک رسول اللہ نے کیا رہنمائی فرمائی، اور ہم کہاں کہاں بے اعتدالی کر رہے ہیں یہ آپ سوچتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات ہمارے نبی کا حکم ہے، کیونکہ ایک فطرتی بات ہے، جب کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا، بالآخر چلتے چلتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارا فوت ہونے والا ہے اسے تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسے یہ نہیں کہنا کہ چاچا جی، ماموں جی، یا اے ابا جی، اے میری پیاری ماں کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ ایک ایسا شدت کا وقت ہے، اس پہ وہ انکار نہ کر دے۔ اس کا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ اس کے پاس کلمہ طیبہ کو پڑھنا شروع کر دو، تاکہ اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے، اس کی زبان پہ یہ کلمات آ جائیں اور وہ اپنی زبان سے کہے تو وہاں اس کی جان نکل جائے۔
تو ہم نے اس کلمے کو اٹھا کے کہاں پہنچایا، یہ آنے والے وقت میں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ حکم یہ تھا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، خوش قسمتی سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت پیارے صحابی تھے جن کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ بعد میں رسول اللہ کی زوجہ بنی۔ ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اس وقت ابو سلمہ فوت ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں جو ہیں اوپر کی طرف کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے آتے ہی ان کی آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اور فوراً چاہیے کہ وہ اپنے فوت ہونے والے شخص کی آنکھوں کو بند کرے اور اس کے جسم کی ساخت کو سیدھا کر دے۔ پھر گھر کے عورتوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارا فوت ہو گیا ہے عزیز، تو انہوں نے کچھ آوازیں نکالی۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو زبان سے اچھا کلمہ نکالنا، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں جو وہاں آئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے میں لٹ گیا، میں مر گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ آمین کہیں گے ایسا ہی ہو۔ آپ نے فرمایا اس وقت کیا کہو؟ آپ نے اسی وقت یہ کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، وارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ آپ نے فرمایا ایسے خوبصورت کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اسے معاف کر دے اور اس پہ رحم کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہی پہلا وقت ہے جب انسان صبر کرے تو اللہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی زوجہ تھی، اچھے دنوں کی بات ہے، ایک دن ابو سلمہ بڑے خوشی کے ساتھ گھر آئے، بڑے ہنس رہے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری رفیقہ حیات، آج رسول اللہ نے ایسے کلمات سکھلائے ہیں، اگر مجھے عرب میں سرخ اونٹ اس طرح ہے جس طرح آج ہمارے لیے سونا ہے، اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں ان کی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، مجھے بھی وہ سکھا دیں۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان پہ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، یعنی اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت صبر کے ساتھ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس یعنی جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ بھی کرتا ہے اور اس سے بہتر نعم البدل بھی دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے یاد کر لیا، اللہ کی شان کے کچھ دن بعد میرا خامد ابو سلمہ ہی فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو میں نے بے اختیار جو بات یاد کی ہوئی تھی اسے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا اجر دے اور اس کا بہتر نعم البدل دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے یہ پڑھ لیا پھر خود ہی میرے ذہن میں خیال آیا ام سلمہ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک فطرت ہے کہ جس بیوی کا خامد پیار کرنے والا اور اس کا احترام کرنے والا، اس کے معاملات کو پورا کرنے والا،
اور زندگی کے اچھے دن گزرے ہوں، اس کے لیے دنیا میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نے کیا کہہ دیا؟ پھر وقت گزرا، جب ان کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا، تو جب آپ کی زوجہ بن گئی تو کہا کرتی تھی واقعتاً میرے رب کی فیصلے سب سے اونچے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ میں سمجھتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، مجھے اللہ نے ساری کائنات سے بہتر انسان عطا کر دیا۔ تو یہ اس وقت جب انسان پہ غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو جو انسان واویلا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر اس کے متعلق فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہ لوگ جن پہ کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں قالو کہتے ہیں انا للہ، یہ جو کچھ تھا اللہ کا تھا جو لے گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی اللہ کا ہوں مجھے بھی لے سکتا ہے۔ جو انسان اتنے اپنے رب پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، یہ ایسا شخص ہے جس پہ میں درود بھیجتا ہوں، والرحمہ، اور اس پہ میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ انسان ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ ایک زندگی کی دوڑ ہے جس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس پہ اعتراض نہیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہی صبر اور دانائی کی علامت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ حکم ہم ٹالتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتوں کی نصیحت کی، علی تمہاری زندگی میں 3 کام ہو جائیں تو تاخیر نہ کرنا۔ ان میں ایک یہ تھا کہ اگر کوئی تمہارا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کفن دینے میں، دفنانے میں، جنازہ پڑھ کے دفنانے میں جلدی کرنا۔ انہوں نے اس کی حکمت پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو وہ اچھا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں جو اللہ نے اس کے لیے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اس سے روک کے رکھو، تو اگر خدا نخواستہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھوں سے پھینک دو، اسے اپنے پاس مت رکھو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم جن لوگوں کے انتظار میں اپنی میتوں کو رکھ دیتے ہیں، اگر وہ میت اچھی ہے تو منتیں کرتی ہے زبان حال کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، وہ منتیں کرتی ہے اپنے گھر والوں کی، قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ اور اگر وہ بری ہے تو وہ پھر منتیں کرتی ہیں این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو۔ اور سورۃ نبا کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں، کہتی ہے یا لیتنی کنت ترابا یا ویلتا، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی کیوں نہ بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جلدی کرو، اور جب فوت ہو جائے تو واجب ہے اگر پانی میسر ہے تو اسے غسل دیا جائے۔ ہم غسل کے لیے ایک پیڑ بندہ ڈھونڈتے ہیں، پروفیشنل آدمی جسے چند ٹکے دے دیے جائیں، ہمارے بابا کو ہماری جو بھی عزیز و اقارب میں سے فوت ہوا ہے اسے نہلا دے اور 500 روپے میں یہ کام ہو جائے۔ کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے اگر وہ باپ تھا یا بھائی، اگر وہ بیٹا تھا یا دوست، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟
حق نہ بھی ہو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے یہ کہ سب سے قریبی عزیز اسے غسل دے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر سب سے قریبی دوست تھے، لیکن حکم کیا تھا کہ جو رشتے میں قریبی ہو وہ سیدنا علی، سیدنا عباس کے بیٹے حضرت فضل بن عباس اور آپ کے غلام، 3 لوگوں نے مل کے رسول اللہ کو غسل دیا۔ اور ہم اس معاملے میں اتنے بخیل ہیں کہ اولاد ہونے کے باوجود باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیتا ہے، جس طرح وہ اس کے جسم کو پاک کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ہم اتنے بخیل ہیں، ہمیں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ملنا ہے ہمیں۔ اور جب کفن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں رشتہ دار جو ہیں، جو بیٹی بیاہ کے ہمارے گھر آئی ہے وہاں سے کفن آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایماندار کو اللہ کی رضا کے لیے کفن پہنایا، قیامت کے دن اللہ اسے ایسا حلہ پہنائیں گے جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے کہ کاش میں بھی ایسا کر دیتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد میت کو لے جانا ہے جنازے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ابو داود میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جب تم اپنی میتوں کے ساتھ چلو تو 2 کام نہ کرنا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے؟ آپ نے فرمایا زبان سے آواز نہیں نکالنی اور ساتھ آگ لے کے نہیں جانی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اے استاد محترم، کیا آپ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے بات فرمائی تھی کہ زبان سے آواز اس لیے نہیں نکالنی کہ تم سے پہلے اہل کتاب جو تھے وہ مذہبی گیت پڑھتے ہوئے اپنی میتوں کے ساتھ جاتے تھے، تم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالنا۔ اور دوسرا، آگ، یہ مجوسی لوگ آگ کو مقدس سمجھ کے اپنی میتوں کے ساتھ لے جاتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو آج دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ جس طرح کلمے کا مقام وہ تھا ہم یہاں لے آئے، کس کی مرضی سے؟ صرف اپنے معاشرے کی رسم کہ لوگ کہتے ہیں اور میں بھی کہوں، اور پھر کلمہ بھی نہیں، صرف نعرہ ہے، کلمہ شہادت۔ کوئی آگے نہیں کہتا کہ کلمہ شہادت ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ نے منع کیا کہ زبان سے آواز نہیں نکالنی۔ میرے بھائیو، آپ کسی عیسائی عالم دین سے پوچھ لیں، وہ آپ کو وہ کلمات بتائیں گے جو وہ مذہب سمجھ کے لائے ہیں، اور یہ ساتھ یہ بھی کہے گا، میں نے شخصاً ایک پادری سے پوچھا تھا، اس نے کہا ہم کہتے ضرور ہیں لیکن ہماری کتابوں میں اس بات کا درج نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اس نے پوری دیانتداری سے یہ بات کہی۔ آج ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کلمہ شہادت رسول اللہ کی سنت میں نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارے معاشرے کی رسم ہے۔ لیکن کبھی کسی مسلمان کے ذہن میں آیا ہے کہ میں یہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں؟ جب اللہ کے رسول کی دین کے معاملے میں مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ہم ہر کام جو دین کے معاملہ ہے اسے سوچیں،
اس کے متعلق تحقیق کریں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں کیا رسول اللہ کے طریقے میں ہے؟ اگر ہے تو ضرور کریں، اگر نہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنازہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ 5 حق تو وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، 6واں اور آخری حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اب اللہ نے آپ کو فہم بھی دیا ہے، دانائی بھی دی ہے، آپ جانتے ہیں حق ادا ہونے سے ہوتا ہے، فارمیلٹی سے نہیں۔ صرف انسان آ کے چلا جائے تو یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے۔ اور جنازہ پڑھنا یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے، جس طرح امام نے آواز دی ہم نے بھی سن لی، یہ نہیں ہے۔ بلکہ جنازہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حاضر ہوا، آپ جس طرح اس میت کے لیے رو رو کے اللہ سے التجائیں کر رہے تھے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ آپ اللہ اس طرح جنازہ پڑھاتے۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کیا جس طرح جنازہ 1 منٹ میں ہم پڑھتے ہیں، اگر اسی طرح رسول اللہ پڑھتے تھے تو پھر کبھی بھی وہ خواہش نہ کرتے کہ میرا جنازہ بھی ایسا ہو۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے میں جو دعائیں مانگی، عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سن کے وہ یاد کر لی، اور میں اس افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہے اگر نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میرے بھائیو، یہاں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر میں دوسری میتوں کے ساتھ اسی طرح دھوکہ کرتے ہوئے زندگی گزار دوں تو کل میری میت پہ کون میرے لیے دعا مانگے گا؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزانہ کئی آئٹمز خریدتے ہیں، کئی بیچتے ہیں، اور ہم چونکہ ہماری توجہ اس پہ پوری ہوتی ہے، اس کے نفع نقصان ہمیں اس کا اندازہ ہے، ہمیں نہ خرید بھولتی ہے نہ فروخت بھولتی ہے کہ کس بھاؤ لیا ہے اور کس بھاؤ بیچنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں سما جاتا ہے تو کیا اللہ کے وہ کلمات ہی نہیں سما سکتے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں؟ وہ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں، جنازہ نہ آتا ہو تو کیا کریں، رکوع کی فلاں دعا نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بھائی کرنا یہی ہے کہ ہم نے یاد کرنی ہے۔ اگر ہم زندگی میں ایک ایک لفظ بھی یاد کریں تو یہ چند دنوں کی چند مہینوں کی بات ہے۔ کیوں ہم اسی طرح زندگی گزار کے مر جائیں کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے رہے کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا تو پھر اللہ کی عدالت میں ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے میں نے؟ تو میرے بھائیوں، بڑی اہم ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نماز کو یاد کرتے ہیں، اس کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح جنازے کے متعلق بھی ہم حساس بن جائیں۔ اور دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی بدقسمتی بر صغیر میں یہ ہے کہ یہاں بہت کثیر طبقہ جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ سیدنا عبداللہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے پڑھی
لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا انہا سنت و حق، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور حق ہے، اس لیے میں نے بلند آواز سے پڑھی ہے۔ لیکن اس وقت انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی میں ہم اتنے دور چلے گئے ہیں، لیکن جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا کروں گا۔ ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا چراغ صاحب رحمہ اللہ، بہت اچھے عالم دین تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے شاگرد تھے سید عنایت اللہ شاہ، منڈی بہاولدین سے تھے وہ، ایک گجرات کے سید عنایت اللہ تھے، ایک منڈی بہاولدین کے تھے۔ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ ہم لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ہم نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن میں اپنے استاد کے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں، جنہوں نے مولانا کا جنازہ پڑھا تھا، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر کے کہا تھا کہ میں سنت کے مطابق اپنے استاد محترم کے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا۔ اگر یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو لوگوں کے جنازوں کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، جنازہ تو وہی جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ان معاملات میں یہ ہم الوداع کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کے بعد اس کا کوئی حق ہم پہ نہیں رہ جاتا۔ ہم یہی آخری حق ہے جو ادا کرنا ہے۔ اس معاملے میں مجھے اور آپ کو خیانت سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے۔ خیانت کیا ہے؟ کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے چھوڑ کے اپنی معاشرتی رسومات کو نبھاتے رہیں۔ اور اس کے بعد پھر تدفین ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ میت کو سائیڈ پہ رکھ کے قبر میں اتارا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ قبر کے پاؤں میں میت کو رکھ کے اسے اٹھا کے اس طرح میت کو قبر میں اتارا جائے۔ اور دوسری بات، چلو ایک انسان ایسی کوتاہی کر لے تو الگ بات ہے، مخالفت جب ایک نئی چیز لے آئے اس وقت دکھ کی بات ہے۔ جب انسان میت کو قبر میں اتارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ پڑھتے ہوئے اپنی میت کو قبر میں اتارو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اس وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ کلمہ شہادت اور میت کو اتار دیتے ہیں، یا کئی میت کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہ کورس کی شکل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے جو بات بتائی تھی وہ ناقص تھی؟ وہ درست نہیں تھی؟ جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ رسول اللہ کو نہ آئی؟ جبکہ ہمارے اوپر وحی نہیں، رسول اللہ پہ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے وہ کلمہ نکلتا تھا جو اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی تھی۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت پہ یا آپ کے طریقے پہ اسے دفن کر رہا۔ پھر جب قبر پہ مٹی ڈالتے تو آپ یہ کہتے، یہ پڑھو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے اسی مٹی سے، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں داخل کروں گا، اسی مٹی سے پھر اٹھاؤں گا۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہ رسول اللہ کے طریقے کے متعلق شعور ہے، یا انہوں نے کبھی سوچا ہو
کہ یہ وقت مجھ پہ بھی آنے والا ہے، میں کسی کے لیے ہی وہ طریقہ اختیار کروں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، یہ مولوی شاید ہمارے سفارشی ہیں، ان کے کہنے پہ اللہ سب کو بخش دے گا، ان کی اپنی جب باری آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے، اب کہتے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اب اس سے سوال و جواب ہونے لگا ہے، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اور یہ دو وقت ہیں جو سنت ہیں دعاؤں کے، ایک جب جنازہ پڑا تھا، ایک جب قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم نے اذانیں کہنی شروع کر دی اور میتوں کو اوپر کھڑے ہو کے سوال و جواب سمجھانے شروع کر دیے، جبکہ ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں اگر وہ اللہ، اس کے رسول اور دین کے مطابق نہ ہوئے تو بے شک ہم پی ایچ ڈی کر کے بھی قبر میں چلے جائیں، ہم مفسر قرآن بن کے بھی قبر میں چلے جائیں، محراب و منبر پہ ساری زندگی گزارنے کے باوجود قبر میں چلے جائیں، تو جب سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، اس وقت سب کچھ بھول جائے گا، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے، کیونکہ وہ رب کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ اس نے نبی کے طریقے کو فالو کیا ہوگا تو تب ہے نا۔ اس سے پوچھا جائے گا من دینک، تیرا دین کیا ہے، تو کیا کہیں گے ہم، میں شیعہ تھا، میں دیوبندی تھا، میں بریلوی، میں وہابی تھا۔ دینی الاسلام، اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تدفین کے بعد پھر ہم تعزیت کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے فوت ہونے والے کے لیے 3 دن سے زائد سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہوا ہے، وہ 4 ماہ 10 دن۔ اب تعزیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کسی گھر والوں کے پاس جا کے اس کے فوت شدہ کی تعزیت کرتا ہے، اللہ اسے جنت کا ایسا خوبصورت لباس پہنائیں گے کہ لوگ دیکھ کے رشک کریں گے۔ لیکن تعزیت کا تصور غلط ہے ہمارے ذہن میں، ہم جا کے بجائے اس بات کے اسے صبر کی تلقین کریں، اسے رلاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، تعزیت کا مطلب ہے صبر کی تلقین کرنا، اور اس کے کلمات بھی رسول اللہ نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب کسی کے ہم جاتے ہیں جی دعا کرو جی، جبکہ دعا وہ وقت تھا اس وقت کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے عزیز و اقارب کو دفن کرتے تو ہر شخص اپنے تعلق کی بنیاد پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص دعا مانگتا اتنی دیر تک جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اور اس کا کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کرنے پہ جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر کھڑے ہو کے لوگ دعا مانگتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعزیت جو ہے یہ کیا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، یہ خود ہی آپ کو اس کا معنی بتا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعزیت کے لیے جاتے تو کہتے ان للہ ما اخذ، جو کچھ تجھ سے لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اب بھی تیرے پاس ہے یہ بھی اسی کا ہے،
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. پس فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. اس وقت وہ یمن کے گورنر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا، اور اس خط کے مندرجات آج بھی احادیث میں موجود ہیں. آپ خط کس طرح لکھواتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. پھر آپ یہی کلمات جو تعزیت کے ہیں وہ وہاں لکھوائے. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ اجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. پھر آپ نے ایک بڑا خوبصورت بڑا جذباتی کلمہ لکھا. آپ نے فرمایا معاذ، بے صبری کر کے اپنا اجر ضائع نہ کر لینا، اور تیری بے صبری کرنے سے تیرا بیٹا کوئی واپس نہیں آ جائے گا. اس لیے فلتصبر ولتحتسب، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ. اور اللہ سے اجر صبر کی وجہ سے ہی ملتا ہے. میرے بھائیو، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کوئی تکلیف دہ بات اسی وقت ہوتی ہے، یا معصوم بچوں کا باپ فوت ہو جائے، یا کسی ماں باپ کے بیٹے یا بیٹیوں میں سے اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے. اور دیکھیں اللہ رب العزت خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے بیٹے کو فوت کیا جاتا ہے تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے جو جان لے کے گیا ہے کہ تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، اس نے کیا کہا ہے؟ ابھی وہ جواب نہیں دے پاتا، اللہ اس سے جذباتی بات کرتے ہیں، تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹا، اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے اللہ اس نے صبر کیا، انا للہ پڑھا، تیری تعریف ہی کی. تو اللہ اسی وقت کہتے ہیں جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ جس کے دروازے پہ بیت الحمد لکھ دو کہ یہ ایسے شخص کا گھر ہے جس نے تکلیف کے وقت بھی اللہ کی تعریف کی تھی. اور یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو لے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بچے کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے اپنے باپ کے استقبال کا سبب بنائیں گے. اور اسی طرح جو یتیم ہیں، چھوٹے یتیم، ماں باپ تو اٹھا لیے لیکن پورے معاشرے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ رستہ، یہ وہ طریقہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے جانے والے عزیز کو کتنا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق الوداع کرتے ہیں. اگر تو کہیں پہ غلطی ہے تو اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے. ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو رسول اللہ کی تعلیمات میں نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر فوت ہوئے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، تو آپ نے اپنے گھر سے کھانا بھیجا تھا. جب مولوی آپ سے کھانا مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا مفاد ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے آپ کو دین کا نام لے رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر